کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ مشکل امت مرحوم کی آسان کر دے، مور پیمایا کو ہمدوش سلیمان کر دے۔ میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری۔ تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، رحمتیں ہے تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ او معزز تیز زمانے میں مسلمان ہو کر، او معزز تیز زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرا ہو کر۔ ڈیئر ویورز، آج کی ہماری ویڈیو شہر مشرق علامہ محمد اقبال کی اس شہر آفاق نظم پر مبنی ہے جو اقبال کی دل کی آواز تھی، جسے سن کر اہل دل مسلمان تڑپ اٹھے اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ مسلمانوں کے حوصلہ شکن زوال کے اسباب کیا ہے۔ وہ نظم شکوہ ہے۔ شکوہ جب پڑھی گئی تو وسیع تعداد میں اس کی اشاعت ہوئی، لیکن کچھ حضرات اقبال سے بدظن ہوئے۔ ان کے نظریے میں شکوہ کا انداز گستاخانہ تھا، اختلافات کی تلافی کے لیے، اور ویسے بھی شکوہ ایک طرح کا سوال تھا جس کو سمجھنے کے لیے جواب کا ہونا ضروری تھا، جو اقبال ہی کے ذمہ تھا۔ چنانچہ 2 سال کے عرصے کے بعد جواب شکوہ لکھی گئی۔ جواب شکوہ میں مسلمانوں کو ابھرنے کی جو تراکیب بتائی گئی ہے اس میں الہام ربانی کی شان نظر آتی ہے۔ تو پیش خدمت ہے شکوہ جواب شکوہ سے کچھ منتخب اشعار مکالمے کی شکل میں۔ کیوں سیاکار بنوں سود پراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہو کہ خاموش رہوں۔ جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے حاکم بدہن ہے مجھ کو۔ اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، ہوگر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، فر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدس الاصل ہے رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر۔ ہو گئے فکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر۔ تجھ کو معلوم ہے لیتا تو کوئی نام تیرا، قوت بازوئی مسلم نے کیا کام تیرا۔ 3 فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کلتا نہیں یہ راز ہے کیا۔ تاثر عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خواب کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا۔ غافل آداب سے سکانے زمیں کیسے ہے، شوخ گستاخ یہ فستی کے مکی کیسے ہے۔ تو ہی کہہ دے کہ اکاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے۔ توڑے مخلوق خداوندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے۔ کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدہ ایرا کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزداں کو۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا۔ ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا، مسجد مرثیہ خواہ کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، فاؤ شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی پیغام سنایا ہم نے۔
صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انصاف کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر ہم سے یہ گلا کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نو انصاف کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو فوائد نشمن تم ہو۔ بجلیاں جس میں ہو آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ آ گیا این لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی صف کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات کی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، پھر قبندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ بنی اخیار کی اب چاہنے والی دنیا، رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا، ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفیارہ تو غریب، زحمت روزہ کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، فردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیزا غربا کے دم سے۔ یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور، نہیں محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، خیر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور، اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ حور۔ ابو الطاف نہیں ہم پہ عنایات نہیں، بات یہ کیا ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں۔ کیا کہا؟ بہرے مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاتح ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئے ہوا کافر تم ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوتور تم موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شف کی آہیں بھی گئی صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، آگے بیٹے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ روح زیبا لے کر۔ کس قدر تم پہ گراس صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، طوع آزاد پہ قید رمضاں باری ہے، تم ہی کہہ دو یہی عین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ امتیں اور بھی ہیں ان میں گنہگار بھی ہے، انس والے بھی ہیں مست میں پندار بھی ہے، ان میں کاہل بھی ہے غافل بھی ہے ہوشیار بھی ہے، سینکڑوں ہے کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، اس زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مشکل امت مرحوم کی آسا کر دے، مور بیمایا کو ہمدوش سلیمان کر دے، جنس نایاب محبت کو پھر ارزا کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلمان کر دے، عجمی ہم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نام ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ عقل ہے
تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تم مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین، یہ تھا شکوہ جواب شکوہ۔ اگر ان دو نظموں کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو ان دو نظموں میں اسلامی تاریخ، فلسفہ، مذہب اور شاعری ایک دوسرے کے ساتھ منسلک نظر آتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ان تمام چیزوں کو بڑے حقیقت پسندانہ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ روایات کے بجائے انہوں نے حقائق پر زیادہ بھروسہ کیا ہے۔ المختصری کے سلاست، روانی، شوکت الفاظ، تاثیر بیان، منظر کشی اور حقیقت نگاری شکوہ جواب شکوہ کی نمایاں ترین ادبی خوبیاں ہیں۔ ڈیئر ویورز، ان آخری الفاظ پہ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔